آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش، بت پرستی کے خلاف آپ کی تبلیغ اور نمرود کی طرف سے آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کے اقتدار کا دائرہ وسیع ہو گیا تو اس نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کیا کرو، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ اور لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ لوگ نمرود کو بھی خدا ماننے پر آسانی سے آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس ضلالت کی زندگی گزارتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان میں اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ان میں سے ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصہ میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں آنے ہی نہ پائے، اور حکم دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کے منہ سے اس لفظ کا نکلنا ہی تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کیے۔ نادان نمرود یہ سمجھتا تھا کہ ہیلوں سے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے آگے باندھ سکے گا۔ اسی ملک بابل میں ایک خاتون تھیں جس کا نام تاریخ میں نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے حمل کے آثار کو چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئیں اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوم کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دے کر وہیں لٹا دیا اور غار کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر لوٹ گئیں۔ جب دوسرے دن غار میں بچے کو دیکھنے آئیں تو دیکھا کہ بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے ابراہیم علیہ السلام دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ جہاں بچہ 1 مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ علیہ السلام کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ انہیں بڑی بڑی باتیں بتانے لگیں۔ کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی تھیں، مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ ایک دن انہوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ شہر لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ آزر پتھر اور لکڑی کے بت بناتا اور ان کی پوجا کرتا اور لوگوں کے ہاتھ فروخت کرتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی کیچڑ اور گرد و غبار سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و ہوش سے خالی ہیں
اور کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا، چچا جان، آپ پتھر اور لکڑی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو آئندہ کوئی ایسی بات زبان پر مت لانا، ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہونا شروع ہو گئے اور لوگوں کو بتایا کہ پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے نہ یہ بت ہیں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ جب یہ خبر نمرود تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور درباریوں کو حکم دیا کہ اسے فوری طور پر پیش کیا جائے۔ نمرود کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں نمرود کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے قیدی کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہ تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جسے چاہوں موت دے دوں اور جسے چاہوں زندگی بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مردہ کو زندہ کر اور سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اس بات پر نمرود لاجواب اور شرمندہ ہو گیا۔ آزر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے ابراہیم کو گھر لے جانے کی اجازت دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہارے کہنے پر اسے چھوڑ رہا ہوں، لیکن اگر یہ باز نہ آیا تو میں اس کو زندہ جلا دوں گا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اپنے کام کو مزید تیز کر دیا۔ یہ سب دیکھتے ہوئے آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا اور آپ علیہ السلام نے چچا سے الگ رہنے کا بندوبست بنا لیا۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سارا شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے ایک کلاڑا لیا اور بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ ڈالے اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا لٹکا کر واپس آ گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس آئے اور بت خانے میں موجود بتوں کی حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ بتوں کے ساتھ ایسا سلوک کس نے کیا ہے۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آخر ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کون کر سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت و ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک کی بنا پر ایک مقدمہ چلا۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑا ہے۔ لوگوں نے کہا، یہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اس کی آنکھ پر اگر مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اس کو بھی نہیں اڑا سکتا۔ یہ دوسروں کو کیا نفع یا نقصان پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور اور لاچار کو اپنا خدا مانتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو، اور نہیں کرتے تو اس رب کی عبادت نہیں کرتے جو اصل میں عبادت کے لائق ہے اور دنیا جہاں کا مالک ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی
اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی نوجوان سچ کہتا ہے اور واقعی ان پتھروں اور لکڑی کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل میں آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ بولا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے۔ آج تم نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، اگر تمہیں چھوڑ دیا تو کل کو تم ہمارے بت خانے کو بھی توڑ دو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ وہاں پر کھڑے تمام لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے۔ اتنے میں جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے پورے شہر اور گرد و نواح میں اعلان کرا دیا کہ ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی بے حرمتی کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ یہ اعلان سنتے ہی سب لوگوں نے ایندھن اکٹھا کرنا شروع کر دیا، جبکہ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ جب سب لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر لیں تو ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے آگ لگا لی گئی۔ جب آگ پوری طرح سے بھڑک اٹھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آگ کی اس شدت کی وجہ سے ان لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ شیطان نے ان لوگوں کے دماغ میں منجنیق کا تصور ڈالا، چنانچہ منجنیق تیار کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کی مدد سے آگ میں پھینکا گیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی امداد کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا، وہ میرا بندہ ہے، میں جس وقت چاہوں گا اسے بچا لوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے، اور پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، مگر رب تعالیٰ سے میری حاجت ضرور ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، پس آگ گل و گلزار بن گئی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب آگ جل رہی تھی تو چھپکلی اس کو پھونکتی تھی تاکہ آگ مزید بھڑکے، اور مینڈک منہ میں پانی بھر کر آگ پر پھینکتا تھا تاکہ اس کو بجھا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو سرد ہونے کا حکم دیا تو 3 دن تک دنیا بھر کی آگ میں گرمی نہ رہی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ جبکہ نمرود کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھسا دیا، جو کہ نمرود کو خوب تڑپاتا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود نمرود اسے نکالنے میں ناکام رہا۔ آخرکار کسی نے مشورہ دیا کہ جب مچھر زیادہ تکلیف دے تو سر پر جوتے مروایا کرو، اس سے کچھ سکون ملے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور چند لوگوں کو اس کام کے لیے مامور کر لیا۔ جب بھی مچھر اس کے دماغ میں بنبناتا، نمرود کو بہت تکلیف ہوتی اور وہ ان لوگوں سے اپنے سر پر جوتے مرواتا۔ اسی حالت میں اس کو کئی سال گزر گئے اور آخرکار اسی مچھر کی وجہ سے کفر و شرک کی حالت میں نمرود کی موت واقع ہوئی۔ محترم ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے اور خود کو بہت طاقتور سمجھنے والے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے تڑپا کر ہلاک کیا، اور یہ بات واضح کی کہ خدا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا اور طاقتور سمجھنے لگ جائے، اس کی اوقات انسان تک ہی محدود رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے
یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان حق پر ہو تو چاہے اس کے سامنے کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق پر چلنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔